الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قربانی کے حوالے سے میں چند گزارش کرنا چاہوں گا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں یہ عبادت قبول ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا عبادت ہے۔ اسی طرح سورۃ الکوثر کے اندر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی کے لیے جو دو شرطیں ہیں وہ بہت اہم ہے، چونکہ یہ عبادت ہے اور ان دو شرطوں کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی شرط کہ آپ کس کا نام لے کر ذبح کرنے لگے ہیں، اور یہ الحمدللہ ہر کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرتا ہے، جیسے بسم اللہ، اللہ اکبر، اور پھر جانور کے اوپر چھری پھیری جاتی ہے۔ لیکن دوسری شرط جو بہت ہی اہم ہے کہ آپ کس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو پہلی شرط اللہ کا نام لینا، بسم اللہ، اللہ اکبر، اور دوسری شرط آپ کے اندر قرب الہی ہو کہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ آپ کے سامنے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے گا اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی وہ رحمت سے محروم ہو گیا۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو قرب الہی ہے وہ خالصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پہلی شرط کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لیا جائے، بسم اللہ، اللہ اکبر، اور دوسرا آپ کے دل میں اخلاص ہو، قرب الہی ہو کہ یہ جانور میں صرف اور صرف اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔